السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الرعد کے رکو نمبر 1 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف لام میم را، یہ جو چاروں حروف سورت کے ابتدا میں ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب اس پہ صرف را پر حرکت ہے، باقی میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو یہ جو حروف عموماً ہجا کیا جاتا ہے، یعنی جو عربی زبان کے حروف پڑھتے ہیں شروعات میں حرکت کے بغیر، اسی طرح سے ان کو ادا کریں گے۔ آخر پر جو را ہے اس پر کھڑا زبر ہے تو اس کو زبر کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے الف، پھر لام جو حرف ہے اس پر مد متصل ہے تو اس کو لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب لام کو پڑھتے ہوئے لام کے آخر میں میم آتا ہے، اس کے بعد پھر الگ سے ایک اور میم، تو 2 میم یہاں جڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں تشدید آ گیا ہے۔ تو جب 2 میم کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے تو اس وقت ایک آواز جس کو نون غنہ کہتے ہیں وہ 1 الف کے برابر نون غنہ کی ادائیگی کے ساتھ یہاں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد میم پر بھی مد متصل ہے تو اس کو لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ آخر پر را جو ہے اس پر کھڑا زبر ہے تو اس کو یہاں وقف کریں گے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا علامت وقف قف، یعنی ٹھہرو، ٹھہر جا، تو یہاں وقف ہونے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ اس کے بعد اگلا حصہ تلکا میں تا اور آخر پر کاف، یہ دونوں حروف باریک ہی ادا کیا جائے گا، ان کو گول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے نہیں ہیں۔ آگے آیات الکتابی میں تا اور کاف اور تا، یہ تینوں حروف باریک ہی پڑھے جائیں گے۔
اور علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے با، اس کو ساکن کیا۔ اب چونکہ با جو حرف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو اب حروف قلقلہ جب کبھی بھی جزم کی حالت میں ہوتے ہیں تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم وقف کرنے کی وجہ سے با پر جزم آئے گا تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے کتاب۔ قلقلہ کیا چیز ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے تا پر کھڑا زبر ہے جو مد ہے، تو عموماً اس کو تو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن آخری حرف جو متحرک ہو اس کو ساکن جب کرتے ہیں وقف کرتے ہوئے، اس وجہ سے یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہو کر اس ایک الف کے برابر جو ہم کھینچتے کھڑا زبر کو اس سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے والذی میں ذال کو نرم پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل۔ تو ایک الف جہاں اس کو کھینچا جا رہا تھا پہلے حرف مد یا ہونے کی وجہ سے، اس کو بڑھا کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ مد منفصل بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد انزلہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آیا ہے تو یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی جو آواز ہے کہیں نہ کہیں پوشیدہ رہتی ہے، اور پوشیدہ رہنے کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ادا کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، اور زال نسبتاً اس زال کے سخت ادا کیا جاتا ہے، تو اس کو تھوڑا آواز میں سختی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد الیکا من ربک، نون ساکن کے بعد حرف را آیا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں نون ساکن کا ادغام را میں ہو گیا ہے۔ ادغام مطلب ایک دوسرے میں جڑنا، ایک دوسرے میں مل جانا، تو یہاں نون کی جو آواز ہے وہ را میں مل گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ نون کی آواز بالکل نہیں ہوگی، بلکہ یہاں اس کی آواز را میں تبدیل ہو جائے گی، اور غنہ کی بھی بالکل آواز نہیں ہوگی، صرف ادغام یہاں ہوگا۔ اس کے بعد من ربک الحق، پہلا جو کاف ہے یہ باریک ادا کیا جائے گا، دوسرا جو کاف ہے البتہ اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد ولاکن اکثر الناس، کنہ میں بھی کاف، اکثر میں بھی کاف، دونوں جگہ یہ کاف جو نا باریک پڑھیں گے، اور نون جو مشدد ہے اس کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ ثا، اس کو بھی بہت ہی نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا حرف ہے سین، یہ سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں میں ہمیں تلاوت کے وقت یہ بات ضرور مد نظر رکھنا ہے، اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ثا کی ادائیگی میں بالکل نرم آواز کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سین کی آواز جو ہے بالکل سختی کے ساتھ ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد نون مشدد یہاں پہ جو ہے اس کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ لا یؤمنون، حمزہ پر جب کبھی بھی جزم آتا ہے تو اس کو زغطہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ زغطہ کہتے ہیں جھٹکے کو، تجوید کے اصطلاح میں زغطہ کہتے ہیں، عام جو آسان الفاظ میں اس کو کہیں گے تو جھٹکے کے ساتھ، یعنی یؤمنون، اگر کوئی یؤمنون پڑھے تو وہ بالکل جو پروننسیشن ہے، جو آواز اصلی ہے وہ نہیں ادا کیا ہوا، تو اس لحاظ سے اس کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، یؤمنون کر کے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے جو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن یہاں آخری حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض یعنی ٹیمپرری جو مد ہے اس کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو یہاں ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔